These are the problems everywhere. Even باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. That's not the thing. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لٹتے رہیں گے اور عزت داؤ پہ رہے گی اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے, پہلا سوال تو میرا یہ باتوں کو سن کے نا ایک ویسے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ انگزائٹی اور اس ٹینشن کو دور کرنا ہے, لیکن یہ باتیں سن کے مزید ٹینشن بڑھتی ہے. کیوں کہ آدمی تفکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہم نے مائنڈ کے اندر ایک بند کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ یار آئی ایم ناٹ سیئنگ the person sitting on the right side is he loyal to me or not, یہ جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے یا میں جس کے ساتھ جو ہے وہ جس کے ساتھ میں اپنے راز شیئر کرتا ہوں وہ میرا راز کبھی اگلے گا تو نہیں, وہ کہیں مجھے آگے پبلکلی جو ہے ہیوملیٹ تو نہیں کرے گا, میری توہین تو نہیں کرے گا, میری بے عزتی تو نہیں کرے گا, میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرے گا. یہ ہم نے سب بند کیا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا, ہماری محبت ہم کرتے ہی تب ہیں کہ جب ہم وہ لاک لگا دیتے ہیں, نہیں یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا, یا پھر یار یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا, ہی وونٹ چیٹ, یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ لاک آپ کھول دیں کہ یار کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے, کوئی بھی بندہ ولنریبل ہو سکتا ہے, آج ہو سکتا ہے اپنی نیت کے ساتھ وہ اچھا بندہ ہو, کل کو شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے. شیطان نے بڑے بڑوں کو بہکا دیا, تلبیس ابلیس جو ہے علماء کے بہکنے کے اوپر ہے, تو یہ تو پھر بھی عام انسان ہے. تو اس سے ایک ٹینشن اسٹریس یہ آتا ہے, انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے, یار مجھے یہ ریاکشن یہ ڈیولپ ہوتا ہے مجھے کسی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, میں اپنا آپ ہاتھ سے کسی کو نہیں دوں گا, یا پھر جو ہے دنیا ہوتی ایسی ہے, یہ دنیا قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. یہ ایسے فرسٹریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے اگر میں لاک کھولوں. ہاں اگر بند کر دوں, فانٹیسی کے اندر غفلت کے اندر بہت سکون ہے. دھوکا ہو گیا تو یار وہ اس دن دیکھیں گے, یہ 5 سال تو اچھے گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دل محبت بھی کرنی ہے لیکن ولنریبلٹی بھی ہے, آپ نے اس کو ٹرین بھی کرنا ہے. اب جیسے میں آرگنائزیشن کے اندر جب میں اکثر یہاں پہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں, HR کو بھی دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح ٹرین کرنا ہے اس کو, اور دیکھو اس کے نخرے بھی برداشت کرنا, اور دیکھو اس کو جو ہے نا وہ بڑے پیار سے اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنا. بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, عدیل بھائی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہی تو چھوڑ کے جاتا ہے. یعنی اس کو میں یہ وہ کہتے ہیں آپ لکھ کے دے دیں یہ چھوڑ کے نہیں جائے گا, میں راتوں کی نیندیں حرام کر کے اس کو سکھاؤں گا. دیکھیں ریٹینشن کا ایشو تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت بڑا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں آپ. تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لٹتے رہیں گے اور عزت داؤ پہ رہے گی اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے, پہلا سوال تو میرا یہ دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ. انکا قادھن الی ربک قدحن فملاقی, اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دارالسزا ہے, یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے. وہ تو سوتے بھی نبی صاحب تو سوتے بھی تھے تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی, وہ ٹھا لگنے والی جو آپ ایگزامپل دیتے ہیں. تو لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نئے ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس ایریا سے آ رہے ہیں. یہ ایک لیڈر کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنتیں کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں. جب آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹنٹینوپل سے لے کے, آپ نے اسپین سے لے کے, پورچوگل سے لے کے, انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے, یہ پہنچتے یہاں تک.
اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں, اور ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے. مذاق تھا؟ مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی, یہ ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے, جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر بھی انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جو نا وہاں پہ گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتا. تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کر رہے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے بس. اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا, تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو, وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ, اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کریں. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا, ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس, جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں, توحید کے دشمن ہیں, جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے, گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا, تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن ہوگا کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از دا ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین. somebody is gonna come and take his bulldozer on you. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا, پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہی بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے. پہلی بات. دوسری بات ہے, مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر, امید اور خوف. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, امید ہے اور خوف. جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا, حضرت عمر کہتے تھے, اور اگر 1000 میں سے 1000 نے بچنا ہے, میں سے 999 نے بچنا اور ایک نے جہنم, میرا ڈر ہو. زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے, دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا, وہ ولنریبل نہیں ہوتا. وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی جاتی. آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم. آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہے قوم. تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے کہ میں اپنی جسم, اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں. فتح اللہ مصطفیٰ. گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں, میں اپنی آنکھیں کیوں بند کر لوں. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو, شیلڈ جو ہے, میں اپنا بچاؤ میں کیسے ڈاؤن کر دوں, میں اپنی نظر کیسے, میں اپنی آنکھیں کیسے بند کر لوں, میں اپنے حوالے